السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میں آپ کے سامنے یہ مختصر ویڈیو لے کر آپ کے روبرو آیا ہوں۔ بس زیادہ آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی معاشرہ کفر پر چل سکتا ہے لیکن ظلم پر کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہمارے گاؤں سماج محلے میں کوئی طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں کسی کو دباتا ہو، کسی کو اجاڑتا ہو، یا کوئی دولت مند اپنی دولت کے نشے میں کسی کا قتل کرتا ہو، کسی کے گھر میں آگ لگاتا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظلم ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور گاؤں سماج میں لوگ کہتے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ تو ظلم ہے ہی، لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے سماج اور معاشرہ میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم کی اسے انتہا کہیے، اتنا بڑا ظلم آج سماج میں ہو رہا ہے، لیکن کون بولے اور کون اس ظلم کا چرچا کرے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک تقریباً 95% لوگ اس ظلم کے اندر مبتلا ہے، تو کون بولے گا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بچے ہوئے ہیں، نہیں، بہت سارے اہل علم طبقہ بھی اس ظلم کے اندر ملوث ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہم نماز کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد سے قریب لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے، سماج کی اصلاح کے لیے جتنے بھی طریقے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ سماج سدھر جائے اور سماج کو کیسے ایک صحیح پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ لیکن اتنا بڑا ظلم، جس ظلم کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی یقیناً کہیں گے واقعی میں کہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو یہی ہے۔ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم اگر سماج میں ہو رہا ہے، چاہے وہ اعلانیہ طور پر ہو یا خفیہ طور پر ہو، یہ ظلم کرنے والے چاہے پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو یا امیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ ظلم ہے بیٹی والے سے شادی کے نام پر نقد پیسے لینا۔ یہ ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس سے بھی بھیانک آگ ہے، یہ اس سے بھیانک آگ ہے۔ اس آگ سے تو مکان جل رہا ہے، مکان بن جائے گا، لیکن اس آگ سے انسانیت جل رہی ہے، انسانیت جل رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں جدھر دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے، کیا بھائی فلاں نے بیٹی والے سے 5 لاکھ روپے لیے، کسی نے 4 لاکھ روپے لیے، کون لے رہا ہے؟ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ جو مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف بھی اپنے آپ کو بتاتا ہے میرے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بیٹی والے کے سے جب 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا پیسے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا سماج میں ظلم ہو رہا ہے، اسے کون روکے گا؟ سب مل کر اسے روکنے کی کوشش کریں گے تبھی یہ ظلم رک سکتا ہے، ورنہ یہ ظلم پورے سماج کو لے ڈوبے گا۔ یہ ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ غریب کی زندگی اس آگ میں جل رہی ہے۔ ہم لوگوں کی بات کون سنے گا؟ ہم لوگ ایک ادنا سا امام ہے، خادم ہے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کی زندگی اپنے آپ میں ایک شخصیات ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، علاقے کا دورہ کریں۔ جو بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہیں انہیں چاہیے کہ علاقے کا دورہ کریں اور گاؤں سماج کے جو معتبر لوگ ہیں انہیں اکٹھا کریں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے رو کر گر گرا کر اللہ کا واسطہ دے کر سب کو سمجھائے کہ میرے بھائیوں، یہ غریب بچیوں کے نام پر جو یہ پیسہ حرام طریقے سے لیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے غریبوں کو،
اس ظلم سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ ظلم کرتے رہیں گے اور سجدہ پہ سجدہ کرتے رہیں گے، لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے اور اس ظلم سے نہیں روکیں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تقریر کرتے کرتے تو جہیز پر لوگ تھک چکے ہیں، قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ آگ بجھنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہے۔ جس آدمی کی محنت سے اور ان کی دعا سے اگر سماج سے یہ ظلم مٹ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے برگزیدہ بندہ آج کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ بیٹا والا بیٹی والے سے باطل طریقے پر مال کھا رہا ہے، حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے بیٹی والے سے لیتا ہے اور اسی پیسے سے گاڑی بھاڑا بھی دیتا ہے، بارات لے جاتا ہے، گاؤں سماج کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور اسی پیسے سے کپڑا بھی خریدتا ہے، سب کچھ اسی پیسے سے کرتا ہے۔ بیٹا پیدا کیا ہم نے دوسروں کے سہارے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہم اپنے آپ میں بات کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ فلاں تو پڑھے لکھے آدمی ہے، مولانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ان کو میں نے دیکھا ہے اتنے پیسے لیتے ہوئے۔ بات چھپتی نہیں ہے، چاہے آپ چھپا کر لیں اپنے سمدھی سے، چاہے دیکھا کر لیں، یہ حرام مال ظاہر ہو کر رہے گا آج نہ کل۔ برائی آپ چاہے ایک ایسے پہاڑ کے اندر رہیں، بیٹھ کر کریں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، لیکن آج نہ کل وہ ظاہر ہو کر وہ گناہ رہے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، آپ اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں۔ یہ ظلم ہے، اس لیے اس ظلم کا مٹانا ہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری ملت کی نوجوان بیٹیاں اس لعنت اور ظلم کی وجہ سے اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے اپنے مقدر کو ترس رہی ہے، ان کی جوانی ختم ہو رہی ہے۔ غریب کی بیٹیاں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کو ذلت و رسوائی کا آئینہ دکھا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، جا رہی ہے اسی ظلم کی وجہ سے۔ اس لیے اس ظلم کو مٹانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے واسطے کسی بیٹی والے سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کر ہم کیا کریں گے؟ مرنے سے پہلے اگر آپ نے ادا نہیں کیا وہ پیسہ، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی اور کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا اور بیٹی والا وہ پیسہ بیٹی والے کو آپ کو دینا پڑے گا، نہیں تو اس پیسے کے بدولت آپ کو نیکیاں دینی پڑے گی۔ اس لیے ہم لوگ اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس ظلم کو ختم کرنے کی سماج سے توفیق عطا فرمائے۔